عدالتوں سے سپریم کورٹ ہے. تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اقدامات اٹھائیں, کوئی آ کے خود غیر آئینی طور پہ ایسا کوئی کام ہو جس کے نتیجے میں آپ کو ہٹایا جائے, نکالا جائے. بات یہ ہے کہ آپ یہ یعنی جو تمام کی تمام لوگ پلان کریں, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ منی ٹریل نہیں ہے. منی ٹریل وہ ہے جو کاشف مسعود قاضی کی ہے یا جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی ہے. اور رحمان ملک صاحب جو ہیں, رحمان ملک صاحب نے پوری تحقیقات کی تھی. آج ایف آئی اے کی طرف سے کیا ہے یہ بات, ایف آئی اے کی طرف سے کہ رحمان ملک صاحب نے جو تحقیقات کی تھی وہ ذاتی حیثیت میں کی تھی. مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ رحمان ملک صاحب نے ذاتی حیثیت میں ساری تحقیقات کی ہوں؟ ایف آئی اے کے وہ ایک سینئر ہو, لیکن حکومت کی طرف سے آ گیا کہ وہ ذاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہ رہے ہوں گے یا پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی ہوگی کہ معاملہ جو ہے وہ آخر میں رحمان ملک صاحب پر آئے, اور ادھر سے چودھری نثار صاحب پھر بولیں رحمان ملک صاحب کے بارے میں. دیکھیں نا وہ بات, تو آخر میں یہ طے ہوا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ذاتی تحقیقات کی تھی اور اس کا سرکاری تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے جو 90 کی دہائی میں تحقیقات ہوئی تھی. چلیں جی, تو ایف آئی اے نے تو چیپٹر اپنا ختم کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ پر بھی آپ کو اعتماد نہیں. ایف آئی اے نے کہہ دیا, لیکن ایف آئی اے کا جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو ایف آئی اے نے خط لکھا, کہ وہ پرانا خط نکالا ہے کہ جی وہ ذاتی حیثیت میں تحقیقات ہو سکتی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ایک سینئر پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی شخصیت ایف آئی اے میں, اس کو یعنی وہ سرکاری وسائل سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایک کیس بنا, لیکن ایف آئی اے نے اس کو ڈسون کر دیا کہ جی وہ رحمان ملک صاحب کی ذاتی ہوتی. رحمان ملک صاحب بھی چپ ہیں اس پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ اگر آپ نے عدالتوں کو متنازع بنا دیا, الیکشن کمیشن تو بہت بات کی چیز ہے نا, الیکشن کمیشن تو بہت بعد میں آتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان تو سب سے بڑا ادارہ ہے جو انصاف دیتا ہے اور جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے. جب اب سپریم کورٹ کو اور اس جے آئی ٹی کو, جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں جے آئی ٹی کے, وہ مکمل طور پہ پیچھے کھڑے ہیں, انہوں نے بنائی ہے. اب اگر آپ اس سپریم کورٹ کو متنازع بناتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ معاملات پھر کس طرف لے جا رہے ہیں آپ. اگر جھگڑا ہو جائے دو پارٹیوں میں تو علاقے کا قاضی طے کرے گا نا, جو قاضی ہوگا. اگر قاضی ناکام ہو جائے اور گاؤں میں لڑائی بڑھتی چلی جائے اور گولیاں چلنی شروع ہو جائیں, اور آخر میں کیا ہوگا؟ پولیس آ جائے گی, پولیس آئے گی نا آخر میں, تو پولیس آ جائے گی. اور یہ عدالت, تو یہ ان کی خواہش ہے کہ پولیس آ جائے, یعنی کہ غیر آئینی قوتیں آ جائیں تاکہ ان کو سیاسی شیء بننے کا موقع ملے, اور عدالت آرٹیکل 190 کے تحت انہیں کال کر لے.